ماشاءاللہ حیدرآباد سے آپ سب ایک دن راہ خدا کی نیت سے نکلے ہیں. اللہ کرے یہ بھی نیت یہی ہو. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار یہ نیت پر ہے. وقت سب کا وہی گزرا، لیکن نیت کے مطابق اجر ملنے اور نہ ملنے کا معاملہ ہے. اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی تھی، عبادت کی تھی، راہ خدا میں سفر کی تھی، علم دین سیکھنے کی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ اس مطابق ثواب. اور تھوڑی تھکن اتارنے کی تھی، تفریح کرنے کی تھی، کراچی دیکھنے کی تھی، یا کسی دوست کے ساتھ دوستی نبھانے کی تھی، تو اس کو اس کے مطابق. یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کی آگے وضاحت بھی اسی طرح کی ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کے لیے وہ ثواب، اور جس نے عورت کے لیے ہجرت کی اس کے لیے اس کے مطابق. تو ثواب ملتا تب ہے جب وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو اس میں ثواب ملتا نہیں ہے. بس یہ یاد کر لیں، کسی عمل میں ثواب کمانا ہے جبکہ وہ عمل بھی ظاہر ہے اسلام و دین و شریعت کے مطابق ہوگا، تو اس میں اللہ پاک کی رضا جب تک شامل نہیں ہوگی کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو ثواب نہیں ملے گا. اب اس میں تو یہ دل کا معاملہ ہے کہ نیت پر تو کوئی حکم نہیں لگا سکتا. لہٰذا ہم سب کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم اتنا دور آئیں یا آگے کبھی بھی زندگی میں موقع ملے. یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے پہلی بار نہ ہو، بعضوں کو بار بار موقع ملا ہو سکتا ہے بعضوں کا پہلی بار ہو، مگر آخری بار نہ ہو. دوبارہ موقع مل سکتا ہے، آپ نے دوبارہ نیت بھی ہو سکتا ہے کی ہو کہ رائے خدا میں اب سفر کروں گا. تو اس میں یہ یاد رکھ لیں، اور یہ سنجیدہ سیریس نوٹ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سفر کروں گا. صرف یہی نیت ہونی چاہیے، اور کوئی نیت ہے نا. دودھ میں ملاوٹ کون برداشت کرتا ہے؟ اناج میں ملاوٹ کون برداشت کرتا ہے؟ اس طرح عبادت میں بھی ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے. خلاص ہے نا، خالص خالص، سوائے رب کے کوئی اور نہیں، صرف میرے رب کی رضا. اب اس کے علاوہ جو بھی اس کے علاوہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ضمنی یا دیگر فوائد ہمیں حاصل ہوں وہ ایک الگ ہے. جیسے ایک شخص نے اپنے گھر میں روشن دان بنائی، ونڈو، کھڑکی، تو کسی نے کہا کہ کیوں بنائی؟ تو اس نے کہا کہ یار ہوا آئے گی، روشنی آئے گی. تو کہا اذان کی نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو تجھے اذان کی آواز آنے کی نیت کا ثواب ملتا، روشنی نے ہوا تو ویسے ہی آ جانا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ نیت کا بہت عمل دخل ہے. ہونا یہی چاہیے کہ جب بھی ہمارا سفر شروع ہو تو ہمیں یاد دہانی کرا دی جائے کہ بھائی آپ کی نیت کیا ہے. اچھا، نیت تکلف کے ساتھ بھی بنائی جاتی ہے. اب بن نہیں رہی ہے، کیا کروں، کام تھا، کراچی کا چکر ہو جاتا وغیرہ وغیرہ، یا کسی اور شہر کا چکر ہو جاتا، لاہور کا ہو جاتا. ایون کہ حج بھی کرنا ہے، مدینے جانا ہے، عمرے کرنے ہیں، مکہ پاک کی حاضری دینی ہے. نیت کہ اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے. نماز پڑھتے ہیں، نیت اللہ کے لیے پڑھنی ہے. صدقہ خیرات کرتے، نیت اللہ کے لیے کرنا ہے. یعنی عبادت میں پھر ریاکاری نہ آئے اس کی کوشش کرنی ہے کہ ریاکاری عبادت میں آئے گی، اور اگر اللہ نہ کرے ریاکاری آ گئی تو ثواب کی جگہ پر عذاب، نیکی کی جگہ پر گناہ. اس لیے نیت کی درستی یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دیگر چیزیں اگر اس کے ساتھ اگر ہمیں مل جاتی ہیں تو اللہ کا کرم ہے، لیکن سب کچھ ملا اگر ثواب ہی نہ ملا تو آئے گئے، پیٹرول جلا، خرچہ کیا، گھر بار چھوڑا، کام کاج چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور یہاں سے واپس بھی گئے اور پتہ چلا کہ ملا کچھ نہیں. یعنی ثواب کے لیے کہہ رہا ہوں، اجر کے لیے کہہ رہا ہوں. تو جب ملا کچھ نہیں تو پھر کیا آیا کیا گیا. سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے، ہماری زندگی کی بنیادی چیز ہے، وہ ہے نیت. کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت المومن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو یہ نیت بنانی پڑتی ہے، اور یہ تکلف کے ساتھ بعض اوقات کرنا پڑتا ہے. آج کل تو وہ دور اتنا نہیں رہا، ورنہ ماضی میں بزرگوں کے یہاں
باقاعدہ نیت کروانے کے یہ پورا ایک چیپٹر ہوتا تھا جہاں نیتیں کروائی جاتی تھی، نیتیں سکھائی جاتی تھی. بھائی آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، اسی کے مطابق ہوگا. خیر، اللہ کریم اپنے کرم سے ہمارا سفر قبول کرے اور ہمیں اجر و ثواب سے اللہ پاک محروم نہ کرے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. ایک نیت ہو تو 70 گنا ثواب، اگر نیک نیت ہے تو ایک نیکی. اب سوچئے کہ اگر کوئی نیت کرنے میں ناکام ہو گیا، اب وہ اپنے مطلب زیادہ نیتیں کرنے میں ناکام، چلے نیت کی مگر زیادہ نہ کی، تو زیادہ نیتیں نہ کی تو کتنا بڑا پروفٹ میں لوس ہو گیا. یار اگر یوں کرتا نا تو زیادہ نفع ہوتا. نارملی ہم لوگ سوچتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی فرماتے کہ جب جاتا کچھ نہیں اور ایک نیت کے بجائے زیادہ نیت کرنے سے اگر ثواب بڑھ جاتا ہے تو پھر حماقت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی بات کا خلاصہ حماقت نہیں کہ بندہ ایک ہی نیت کرے، زیادہ نیتیں کر لے. جا کے جماعت سے نماز پڑھوں گا، جمعے کی نماز پڑھوں گا، خطبہ سنوں گا، سلام کروں گا، علم دین حاصل کروں گا، 1 2 3 4 5 6. جیسے مسجد میں جانے کی اعلیٰ حضرت نے 40 نیتیں بیان کی ہے. جو آپ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، اس وقت جب دکان یا گھر سے چل کر آپ مسجد جاتے ہیں نا تو اس میں تقریباً 40 نیتیں تو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں کہ چلتے کہ نیتیں کر لے تو یہ ایک قدم 40 قدم کہلائیں گے. اور کتنی نیکیاں ملی. مطلب مسجد میں جا کے اعتکاف کی نیت کروں گا، مسجد میں جانے کی دعا پڑھوں گا، باہر نکلنے کی دعا پڑھوں گا، سنت کے مطابق جوتے اتارنا، سنت کے مطابق جوتے پہنے، ساری نیتیں. مسلمانوں کو سلام کروں گا، سلام کا جواب دوں گا، یہ سب نیتیں بنتی ہیں. اگر یہ ساری نیتیں کر کے بندہ چلے، اور چلے بھی کہاں سے؟ جو میرا پیٹرول جلے گا وہ گیا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت کرتا ہوں تو یہ خرچ کا ثواب ملا. یہ ساری نیتیں بنتی ہیں. اور یہ نیتیں کمانے کا موقع صرف یہ نہیں کہ آپ حیدرآباد سے کراچی آ گئے، آپ اپنے گھر سے دکان جائیں، دکان سے گھر آئیں، ایون کہ کمانے کے لیے دکان پر جائیں وہاں بھی نیت بنتی ہے تاکہ روزگار کمانا بھی میرے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے، نان نفقہ پورا کرنے کا اور بہت ساری چیزوں کا ثواب کمانے کی. یہ سب نیتوں پر منحصر ہے، ہماری نیت کیا ہے. اور کوئی دقت نہیں ہے، یہ تو دل کا ارادہ ہے، لمحوں میں ہو جاتا ہے، لمحے ہو رکھتے ہیں. کوئی اس کے لیے کوئی الگ سے بیٹھ کر باوضو ہو کر 2 زانوں قبلے کی طرف منہ کر کے نیت کرنا تو ضروری نہیں ہے کہ یار یہ 2 4 منٹ لگے گی. نیت تو سیکنڈوں کا کام ہے. میں ابھی آیا آپ کے پاس، میری نیت کیا ہے؟ تو میری نیت ہوگی آ کر بیٹھا. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو خیرات دے دیتا ہے. خیرات تو ویسے صدقہ کہلاتا ہے، یعنی کوئی حاجت مند نظر آیا، آپ نے اس کو 1000 روپے دے دیے. نیت کیا تھی؟ نیت کرنی پڑے گی کہ صدقہ کر رہا ہوں، یا صدقہ خیرات ایک ہی معنی میں ہے. ٹھیک ہے، تو میں خیرات کر رہا ہوں یا صدقہ کر رہا ہوں تو نیت کریں گے تو ثواب ملے گا. اچھا، رشتہ دار کو دے رہے تو 2 نیتیں کریں کہ صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگی، تو یہ 2 نیتیں ہو گئیں. اور اگر وہ پڑوسی بھی ہے تو تیسری نیت کر دے کہ حق کے پڑوس ادا کر رہا ہوں. تو یوں نیتوں میں اضافہ ایک ہی عمل ہے، مگر اگر ہم اس میں نیتیں بڑھا دیتے تو ہمارا ثواب ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. یار کہاں انویسٹ کروں جہاں زیادہ نفع ہوگا؟ تو جہاں وقت ہے، یعنی صبح سے لے کر رات تک کا وقت ہے اور پھر اٹھنے تک کا وقت ہے ہمارا، اس میں نیت کا، بس نیت کو شامل کر لیں. ایون کہ ہم سوتے ہیں تب بھی ہمیں ثواب مل سکتا ہے. عبادت پہ قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، اب سوئیں، ثواب ملے گا. فجر میں اٹھنا ہے، رائٹ، یہ نیت ہے. عبادت پہ قوت پانے کے لیے کھا رہا ہوں، کھانے کا ثواب. عبادت پہ قوت پانے کے لیے پی رہا ہوں، پینے کا ثواب. تو یہ نیتیں کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا ثواب بڑھ جائے گا. اور اللہ پاک نے چاہا اور یہ نیتیں اللہ پاک نے قبول فرما لی، اس کا اجر و ثواب دیا. قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اللہ پاک کی رحمت سے پہاڑوں کے برابر انشاءاللہ نیکیوں کا ثواب ہمیں مل رہا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. راوی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا بھلا کہا. تو جسے برا بھلا کہا گیا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، تم پر سلام ہو. اس پر پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے، اے برا بھلا کہے گئے شخص تمہاری طرف سے دفاع کرتا ہے۔ جب یہ تمہیں برا بھلا کہتا تھا یا یہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو وہ اس سے کہتا نہیں، فرشتہ سے کہتا ہے نہیں، بلکہ تم ایسے ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو، اور جب تم اس سے کہتے ہو تم پر سلام ہو تو فرشتہ کہتا ہے نہیں، بلکہ تمہارے لیے سلامتی ہو، تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ یہ بہت پیاری اور خوبصورت روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی کہ دو شخص کے درمیان جب بات ہو رہی تو ایک شخص کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، ایک فرشتہ بیچ میں ہے، تو جس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، یعنی جو برا بھلا کہہ رہا ہے نا، اس کو فرشتہ کہتا ہے نہیں، تو اس کا زیادہ حقدار ہے، یہ تو ہے، اور سامنے والا اس سے بدتمیزی نہیں کر رہا، اس کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، تم پر سلام ہو۔ یہ سلام متارکت کہلاتا ہے، یعنی جب جاہل آپ سے الجھے تو اس سے پھر یہی کہ یار آگے نکل جاؤ، اسے کہ مندہ بات کر کے نکل جاؤ، اسے بحث نہیں کرنی ہوتی۔ تو جب اس نے کہا کہ نہیں تم پر سلام ہو تو فرشتہ کہتا ہے نہیں، اس پر سلام نہیں، یعنی تو صبر کر رہا تھا، تو برداشت کر رہا تھا، تجھ پر سلام ہوگا، تو اس سلام کا زیادہ حقدار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ کامل ایمان والے دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کوئی ناگوار کلمہ یا بے ہدا یا ادب و تہذیب کے خلاف بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اس سے مراد متارکت کا سلام ہے، یعنی کہ جاہلوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، یعنی بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، یا اس کے یہ معنی ہے کہ ایسی بات کہتے ہیں جو درست ہو اور اس میں ایذا اور گناہ سے وہ بچے رہیں۔ یعنی اس کو مزید میں اگر آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں، اس سے ہٹ کر اب جو میرا موضوع ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں، یہ یاد کر لیں، عالم سے جب آپ کو بات کرنی ہے تو عالمانہ کرنی پڑے گی، عالم سے جب بات کرتے ہیں تو عالمانہ کرنی ہے، اور جب جاہل سے بات کریں گے تو جاہلانہ کرنی پڑے گی۔ ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی جاہل یعنی کسی بدتمیز، بد تہذیب، بد اخلاق شخص سے الجھنے کی؟ یہ ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، دکان پر، بازار میں، گھر میں، رشتہ دار میں، دوست میں، آنے جانے میں، دوستوں میں، فیملی ممبر میں، خوشی میں، غمی میں، مختلف مواقع پر، سفر میں، غیر سفر میں، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، ہمیں اس طرح کا واسطہ پڑتا ہے، اور کوئی نہ کوئی شخص بد تہذیبی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اور ہم سے وہ بات کرتا ہے جو ہم اس پہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ یار یہ کیسی بات کر رہا ہے، الجھ رہا ہوتا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت ہمیں کیا آتا ہے؟ غصہ، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اور اسے بحث کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے مطلب ہم بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اتنے مطلب یہ اچھے خاصے پڑھے لکھے نظر آنے والے اور سمجھدار سلجھے ہوئے نظر آنے والے لوگوں کے حالات بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب گھومتی ہے نا تو 100 گھومتی ہے، پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ ارے بھائی بدنائی کیوں یہ کر رہا ہے؟ آپ سڑکوں پہ جائیں، بازاروں میں جائیں، آپ کو یہ مناظر بہت ملیں گے۔ اس کو کہتے ہیں عدم برداشت۔ کیا کہتے ہیں؟ برداشت کی کمی کی وجہ سے، تحمل مزاجی میں کمی کی وجہ سے، برد باری کی کمی کی وجہ سے یہ حال ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت فرمائی، ان میں ایک یہ نمایاں تربیت تھی کہ وہ جو ایمان لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، بات بات پر لڑتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم و تربیت فرمائی کہ ان کے اندر اللہ کے حبیب نے برداشت پیدا کیا،
ان کے اندر بردباری پیدا کی، ان کے اندر صبر اور ہمت کا حوصلہ آ گیا. یہ تربیت سے ہوتا ہے. آج جو ہمارے گھروں کا حال ہے، اب اس پر دیکھ لیں، یعنی اتنی جلد بازی، اتنی بے چینی، اتنی وہ ہے، بندہ سگنل تک پہ نہیں کھڑا رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پر، اب یہ سگنل ہو گئے 1 منٹ کا، اب 60 سے اب بولے 1 منٹ کیا جاتی ہے، مگر اب 1 منٹ کو سگنل پہ کھڑا ہو کے بتا دے سکون سے. موٹر سائیکل ہوگی، اب اس کی 50 سیکنڈ میں تو ویسے وہ آدھے روڈ پر آ گیا ہے. اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے روڈ کراس نہیں کیا، اس کی مہربانی، آگے وہ کھڑا ہوا ہے سفید وردی پہن کر. اس سے 1 منٹ نہیں کھڑا رہا جا رہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دکان پہ گیا تو بھائی جواب تو دو، بھائی دے رہا نا، جواب تو دو، کرنا کر ورنہ جاؤ، بھائی لینا تو لو ورنہ جاؤ. برداشت ہی نہیں ہو رہا. ہم بس میں جاتے برداشت ہی نہیں ہوتا، آفس پہ جائیں برداشت ہی نہیں ہوتا، گھر میں تھوڑی دیر ارے کہہ رہا ہوں نا پانی پلاؤ نا یار، اتنا تھکا ہوا ہے پانی نہیں پلاتے ہو آپ، برداشت ہی نہیں ہو رہا. پانی اس کو پلاوے کہ اس کو پانی ڈالے، سمجھ نہیں آتی. اس کو پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیاس اندر نہیں لگی ہوئی ہے، دماغ اندر گرم ہو گیا ہے. یا تو اس کا کوئی ٹوپی ماما اتار کے اندر کو 2-4 برف کے کیوب رکھ دیے جائیں کہ بھئی یہ رکھو، تم تھوڑا ٹھنڈا منڈا ہو، پانی بھی اثر کرے گا. یار کھانا ابھی تک تیار نہیں ہوا، اب کھانا اس کو پتہ نہیں کون سی بھوک لگی ہے. اچھا یہ پریکٹس ہم لوگوں کی عادت ہے. آفس میں بھی یہی ہے، ملازم نے پلیٹ لگانے میں تھوڑی دیر کر دی، کھانا لانے میں دیر کر دی، تندور کی روٹی لانے میں دیر کر دی. ارے بھیا تندور کی روٹی لینے گیا تھا کہ آٹا گوندنے گیا تھا کہ تندور خود ہی گرم کر کے لایا ہے؟ وہ بولے بھائی رش تھا، کیا کریں، میں کو اکیلا گا. سیٹ صاحب کا تمہاری تندور کی روٹی کھانی تھی، ادھر 10 دکاندار کھڑے تھے تندور کی روٹی لینے کے لیے. وہ پٹھان صرف تم کو تو نہیں جاتا تھا نا تندور کی روٹی والا. چائے میں لیٹ ہو گئے، چینی زیادہ ڈال دی، بھائی کیا ڈال کے لایا ہے. مطلب ہر چیز میں چڑچڑاپن، ہر چیز میں غصہ، ہر چیز میں ڈانٹ ڈپٹ. مطلب یار آپ نے دیر کر دی، تھوڑا جلدی لے آتے. بات ہوئی ہو گئی نہیں ہوئی، بات ہو گئی نا. چینی زیادہ ہو گئی ہے، میں اتنی زیادہ چینی کیسے پیوں گا، مسکرا کر بات ہو گئی، بات ہو گئی. آپ جائزہ لے لیں اپنا. یہ باتیں تقریباً نارمل ٹیون میں، نارمل ایٹیٹیوڈ میں، نارمل بیہیویئر میں ہو جاتی ہیں، مگر ہم سے نارمل رہا ہی نہیں جاتا. اب خالی ایب نارمل ہسپتال میں تو نہیں ہے، یہ ایب نارمل طبقہ مارکیٹوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے. اور بات تو اچھا، بات اتنا غصہ، بھائی ٹھنڈے ہو جاؤ، نہیں ہوگا ٹھنڈا، یہاں تک اس کی نسیں پھول جاتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں غصہ حماقت سے شروع کر ندامت پہ ختم ہوتا ہے. بہتر انسان، حدیث میں آیا ہے بہتر انسان وہ ہے، خلاصہ یہ ہے اچھا انسان، بہتر انسان جس کی تعریف کی گئی جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. اور جس انسان کی برائی کی گئی ہے یہ وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے. ہم ویسے ہی ہاف بوائل والے لوگ ہیں، ہمارا آدھا تو دماغ ویسے ہی آدھا ابلا ہوا ہے، تھوڑی سی خلاف مزاج بات ہوتی ہے فوراً بم پھٹتا ڈم کر کے، اور کسی نہ کسی پر پھٹنا ہی. آج یعنی رات اگر گھر آئے تو پورا دن کسی سے لڑائی نہیں ہوئی تو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی، یار آج لڑا نہیں کسی سے یار، اور کسی سے بحث ہی نہیں کی، کہاں ہو گئے یار، اور کچھ بھی نہیں کیا میں نے، یعنی ایسا لگتا کچھ کیا ہی نہیں، خالی آ گئے، کوئی جھگڑا کوئی لڑائی نہیں. اب جائیں چائے کی دکان پر لڑ رہے ہوتے ہیں، اچھے خاصے دوست 4 جمع ہوئے ہیں، ختم ہوگا تو دونوں میں سے 1-2 کی لڑائی ہوئی ہوگی. یہ سب اس کا نام ہے، اس کا نام ہے عدم برداشت. ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارے حوصلہ ہی نہیں ہے. مجھ سے بحث کر رہا ہے، مجھ سے جانتا نہیں میرے کو، پہلے نہیں جانتا تھا اب جان گیا، تو بدماش ہے. ہم تو اچھا آدمی سمجھتا تھا، تو شریف آدمی سمجھتا تھا. تو شریف آدمی تو کبھی بھی یہ جملہ نہیں بولتا میرے کو پہچانتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو. شریف آدمی آستین کبھی بھی نہیں چڑھا تھا، شریف آدمی بٹن کبھی بھی نہیں کھولتا. شریف آدمی تو شریف آدمی ہوتا ہے، اس کا تو کام ہی یہی کہ اگر اس کے ساتھ بدتمیزی ہو، بد اخلاقی ہو، بد تہذیبی ہو، یا کوئی اس طرح کی بحث مباحثہ کرے. والدین بھی اولاد کے ساتھ کر رہے ہو، یعنی والدین کا پانی پلانا،
اتنا لیٹ کیوں آیا؟ مطلب دروازے میں داخل ہوا ہے، 2 قدم پر کھڑا ہوا ہے، کان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ڈرل مشین نہیں چل رہی، اتنا چلانے کی کیا ضرورت تھی بھیا؟ گھر میں داخل ہو کر بچہ بیٹھ جائے، بیٹا خیر دیر ہو گئی، بات وہی ہوئی نہیں ہوئی تو دیر ہو گئی، دیر کیوں کر دی؟ ارے کیوں 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 پھٹ رہے ہو بھیا؟ آپ ایزی ہو جاؤ، جس کو دیکھو میزائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، دم مارو ایک میزائل۔ یعنی گھر میں لڑائیاں، یہ صرف ہماری زبان کا میزائل اٹیک ہے۔ ہماری زبان ایک لانچنگ پیڈ ہے اور لفظوں کے میزائل چڑھے ہوئے ہیں، اور بس فائر ہونے کی دیر ہے، دم لڑائی۔ اچھا بچے بھی اسی طرح، والدین کے ساتھ، شور بیوی کے ساتھ، بیوی شور کے ساتھ، دودھ لانا بھول گئے، بھائی بھول گئے کیا کرے، کوئی گائے بھینس نظر نہیں آئی۔ اب یہ عجیب و غریب لڑائیاں، سبزی پر لڑائی تو دھنیے پہ لڑائی، پودینے پر لڑائی، کپڑے استری کرنے پر لڑائی، جوتے پالش نہ ہونے پر لڑائی، ساکس نہیں مل رہے اس پر لڑائی، رومال نہیں ملا اس پر لڑائی۔ حالانکہ رومال بھی آپ کا، موزے بھی آپ کے، جوتے بھی آپ کے، چارجر بھی آپ کا، موبائل بھی آپ کا، چابی بھی آپ کی، سب آپ کی، لیکن اگر نہ ملے تو قصور کس کا؟ اس کا۔ اچھا کبھی اس نے کہا کہ میرے جوتے کدھر ہیں؟ نا، کوئی بول کے تو دیکھے، بول کے تو دیکھے، میرا دوپٹہ کدھر ہے، کبھی پوچھ کے تو دیکھے۔ آپ کا دوپٹہ آپ ڈھونڈو، آپ کے جوتے آپ ڈھونڈو۔ اچھا وہ اگر ہم کو یہ بولے کہ آپ کا رومال آپ ڈھونڈو، باپ رے باپ، جو اس کا حال ہونا، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ ہم ہیں کہ نہیں ہے یہ بتاؤ؟ کبھی وہ بھول کے بھی 70-60 سال کے بعد بھی کبھی آپ سے پانی نہ مانگے، مجھے پانی تو پلائیے گا، تو آپ اس کو ایسا گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ گے، آج کے بعد وہ کبھی پانی نہیں مانگے گی۔ بدتمیز مجھ سے پانی مانگتی ہے، میں تیرا شوہر نامدار، تیرے سر کا تاج، مجھ سے پانی مانگتی ہے۔ حالانکہ کیا ہے، بیوی کو پانی پلانا بھی ثواب ہے، مگر اب اپنی بھی کوئی شان ہے یا نہیں ہے؟ صاحب شان، ہماری شان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اب یہ ہم ہیں یا نہیں ہے یہ بتائیے؟ یہ ہم صحیح ہیں؟ اس کو کیا کہیں گے؟ کوئی غرور ہے، کوئی تکبر ہے، کوئی ہے کیا؟ کوئی سیریا ہے، کوئی لوہا پھنسا ہوا ہے کیا؟ بچے نے بھی اگر کوئی خدمت کی تو مطلب ایسے ہی بچے کو بھی نہیں ہوتا بیٹا شکریہ، یعنی بچے کے شکریہ تو ہم نے کبھی ادا کیا ہی نہیں ہے۔ بیٹا جزاک اللہ، بیٹی پانی پلاتی ہے، بیٹا پانی پلاتا ہے، کبھی بہو خدمت کر دیتی ہے، کبھی بیوی خدمت کرتے نہیں کرتے یار؟ جزاک اللہ، شکریہ، جزاک اللہ، مہربانی، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ نا، بڑوں کے منہ سے نکلے کیسے؟ یعنی بڑوں کے منہ سے نکلے گا تو بچوں کے منہ سے نکلے گا نا۔ یہ یاد کر لے، بچے ہماری ورڈنگ یاد کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتا دے، چل ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جو بھی بچہ دنیا پیدا ہوتا ہے اس کی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ جو بتائے گا؟ کوئی لینگویج نہیں ہے۔ جو ماں باپ سے سنتا ہے، اپنے اعتراف میں سنتا ہے، وہی اس کی لینگویج بنتی ہے، وہی اس کی ورڈنگ بنتی ہے۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ نے میمنی بولی، وہ میمنی بولتا ہے، آپ نے اردو بولی، وہ اردو بولتا ہے، آپ سندھی بولو تو وہ سندھی بولے گا۔ یہی بچے کی تو لینگویج وہی ہے جو سے کان سنتے ہیں۔ یہ جو گنگا ہوتا ہے نا، بیسیکلی بہرا ہوتا ہے۔ جو گنگا ہوتا ہے نا، بیسیکلی وہ بہرا ہوتا ہے، جنرل، کیونکہ اس سے کچھ سنا ہی نہیں کہ بولے، وہ سنتا ہی نہیں کچھ بولے، اس کی میموری نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، اس کے اندر کوئی آڈیو کو ساؤنڈ فکس ہی نہیں ہوا، تو نکالے گا کیا؟ اس کو یہ کہ دنیا سب سائلنٹ ہے، میں بھی سائلنٹ ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے بچے ہماری لینگویج بولتے ہیں۔ ہم نے اگر بچوں کے ساتھ یہی لینگویج یوز کی، جس میں جزاک اللہ، شکریہ، مسکراہٹیں، جو ایٹیٹیوڈ، جو بیہیویئر ہے ہمارا ایز اے پیرنٹس، یہ پیرنٹنگ پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ میں ابھی پیرنٹنگ پہ بیان نہیں کر رہا، میرا یہ موضوع عدم برداشت ہے، کہ ہمارے اندر برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دکان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بلکہ اس لڑائی نے غیبت تو اتار دیا۔ اب سیٹ صاحب دکان پہ بیٹھے، جاتے ہی آدمی پر چڑھائی کر دی، ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں تھوڑا غصے میں ہوں گا، منہ پھلا ہوا ہوگا، تھوڑا سیریس ہوگا تو آدمی کام صحیح کرے گا۔ آدمی کام صحیح کہاں سے کرے گا؟
ریسرچ میں اسٹڈی کر میں ریسرچ کر رہا تھا ایک ایسے موضوع کے اوپر. تو دنیا بھر کی ریسرچ یہ ہے کہ اگر آپ خوش ہیں، مسکراہٹ ہے، اور آپ نے مسکراتا ہوا اور ایک خوش مزاج ماحول اگر اپنے گرد رکھا ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کی 12% پرفارمنس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ پرفارمنس میں اضافہ بیسیکلی آپ کی انکم میں اور آپ کے بزنس میں اور آپ کی ٹریڈنگ میں اضافہ کرے گا، کیونکہ وہ ٹینشن میں نہیں ہے، پریشان نہیں ہے. اس کی آدھی صلاحیت تو ٹینشن ہے، پریشانی میں نکل گئی، اور پھر جا کر 4 نوکر آپس میں آپ کی غیبت کریں گے. بڑی گھر پر ہے، اتارتا ادھر ہے. اچھا، گھر سے ماحول اچھا بنا کر نکلے نا. یہ بھی بیسیکلی چیزیں ہیں. جب گھر سے نکلے، نماز پڑھیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں. گھر سے نکلنے سے وقت مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھیے. نہ فائدہ ہو تو مجھے نیکسٹ پہ کبھی آئیں گے تو صحیح انشاءاللہ. آپ اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھیں. اب جب بھی گھر سے نکلے، سب سے پہلے آپ قرآن پڑھے بغیر گھر سے مت نکلیے گا. نماز پڑھیں، فجر کی جماعت نہیں چھوڑنی. اور اس کے بعد آپ گھر پر آئیں گے یا تو سو جائیں گے. جنرلی ہم سو جاتے ہیں عموماً طور پر، اور اٹھ کے پھر ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں. ہماری روٹین یہی ہوتی ہے. نہاتے دھوتے ہیں، کئیوں کو نہانے دھونے کی فرصت نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ہم بھائی اٹھے ہیں، نہا دھو لو. نہیں نہاتے دھوتے، چلو عادت نہیں ہے نہانے دھونے کی، جمعہ نہاتے ہو، واللہ عالم کیا پرابلم ہے، تو وضو کر لو. با وضو تو گھر سے نکلو، بے وضو گھر سے کیوں نکل رہے ہو؟ اٹھ کر اشراق چاش پڑھ لیں، اگر سونے سے پہلے نہیں پڑھی تو. اب نہ برکت ملے تو ہمیں کہیے گا. یعنی اشراق چاش کی عادی، جس کے رزق میں برکت نہیں ہے، جس کے رزق میں تنگی ہے، اس کو چاہیے کہ اشراق چاش کا پابند ہو، اس کا رزق اللہ پاک کھول دے گا. بلکہ حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کریم طلوع فجر سے طلوع سورج، طلوع آفتاب، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے. وہ اپنا ٹائم سونے گا، اٹھیں تو اپنا ٹائم گھسے گا. اٹھے بھی تو ایسا لگتا ہے کہ جو سوئی نہیں ہے. اٹھنے کے بعد بندہ چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے بندے کا. بھائی نیند پوری کی ہے یار، تم 7 گھنٹے سویا ہے بندہ. اللہ کا بندہ 7 گھنٹے سویا، اٹھنے کے بعد بھی تربوز ہے، اٹھنے کے بعد بھی منہ پھلا ہوا ہے، اور بات نہیں کرنا. بات کرے گا تو جیسے کہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی. یا جاتے جاتے کوئی بات کریں گے، کام پر جا رہا ہو پہ، بھائی یہ کیوں عجیب و غریب سوچ بنی، کوئی پیچھے سے آواز دے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو آواز کہاں؟ سامنے سے آ کر دے وے. بھائی آپ جا رہے ہو تو پیچھے سے آواز دے گے نا، بھائی ہم سنو. وہ بھاگتا ہوا پہلے آگے آئے گا، وہ بولے گا اسٹاپ، آپ سے کام تھا. تو آپ بولو آگے کیوں آئے؟ پیچھے سے آواز ہو تو پیچھے سے کیوں آواز دے؟ کرے گا دائیں بائیں سے آواز دے وے، ہاتھ پکڑ کر آواز دے وے. آواز پیچھے سے دے گا نا بندہ. یار رات کو بول دیتی سونے سے پہلے، بھائی ابھی کام یاد آیا نا بھائی. یہ عجیب و غریب سوچ ہم لوگوں نے پالی ہوئی ہے، اور یہ جاہلانہ سوچیں ہیں. یہ سوچیں کہاں سے ہمارے اندر آ گئی ہیں، عجیب و غریب. تو یہ صبح اٹھے ہیں، اللہ کا نام لیں، اچھے خاصے خوش باش ہوں، گھر میں مسکراتا ہوا چہرہ دیں. اگر کسی کی طبیعت نرم گرم ہے تو پوچھیں، غمخواری کریں، خیر خواہی کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ناشتہ کریں، جو بھی ہے. اور اس کے بعد آپ نکلیں اللہ کا نام لے کر، رزق کے لیے، اپنے جو روزگار کے لیے اللہ کا نام لے کر نکلیں. یا کوئی اور آپ کی ایسی جائز مصروف ہے تو جائیے. آپ دیکھیے اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو برکت ہے. نام لے تو مجھے کہیے گا. اور دعا پڑھتے ہوئے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دعا پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ کا نام لے کر دکان پر بیٹھیں، اپنے کاروبار پر بیٹھیں، کام کاج پہ بیٹھیں. نیت تو غم خواری کی، خیر خواہی کی، مسکرانے کی، اپنے ملازمین کے ساتھ اب مسکرا کر بات کرنے کی. اب خالی گاہک سے مسکرا کر بات کرنی، ارے بیٹا وہ لاؤ، بیٹا ارے بیٹا وہ لاؤ نا، ارے بیٹا ادھر ہاں بیٹا یہ دکھاؤ، یہ دیکھیے بیٹا یہ وہاں بیٹا وہ لا، آپ کو دکھا رہا ہوں بیٹا وہ. اب یہ بیٹا بیٹا کر کے اس کو گاہک کو دکھا دیا. گاہک بوتل پی کے چلا گیا، 50-100 روپے کی بوتل پی کے سودا ہوا نہیں. اور وہ بیٹی کی جو ریڑھ لگے گی نا، چل اٹھا، اٹھا چل لگا، سمجھدار بیٹا بیٹا کہ دماغ خراب ہو گیا تیرا. اب یہ اس آدمی کا نام تو رکھو، کوئی اس آدمی کا کوئی نام رکھیں کہ یہ اخلاق کیا تھا.
یہ کس کے لیے اخلاق تھا؟ یہ اسلامی اخلاق ہے یا معاشی اخلاق ہے؟ یہ کاروباری اخلاق ہے یا دینی اخلاق ہے؟ اس کو کیا کوئی تو نام دیں، اس آدمی کو کوئی تو پہچانے، یہ آدمی ہے کون؟ تھوڑی دیر پہلے بیٹا بیٹا کر رہا تھا اور ابھی اس کی وہ 7 پشتے کنگال دے گا کیونکہ اس کا سودا نہیں ہوا۔ اچھا، جو سودا نہیں ہوا وہ آپ کا مقدر نہیں تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو آپ کا رشتہ وہ چلا گیا، ایمانداری سے بتاؤ یار، کوئی پاسبلٹی ہے کہ آپ کا رشتہ اور چلا جائے، یا آپ کا رشتہ اور سامنے والا لے جائے؟ آپ کی روزی تھی اور سامنے والا دکاندار لے جائے، آپ کی روزی تھی اور کوئی آپ کا کمپیٹیٹر لے جائے؟ اٹس امپاسبل، یہ پاسبلٹی نہیں ہے، ناممکن ہے یہ۔ آپ کی چیز آپ کو ہی ملے گی، کوئی نہیں لے جائے گا، اور جو آپ کو نہیں ملی وہ آپ کی تھی نہیں۔ کیوں غم کر رہے ہو؟ کیوں دکھ کر رہے ہو؟ کیوں گھر پہ جا کر مغز ماری کر رہے ہو؟ آج کچھ بھی نہیں ہوا تو آج آپ کے نصیب میں رزق نہیں تھا، کوئی اس نے کوئی آپ کا تعویذ دبایا تھا گھر والی نے کہ آج اس کا دھندا نہیں ہوئے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ پھر اس پہ غصہ اتارنا، ماں باپ پہ غصہ اتارنا، بچوں پہ غصہ اتارنا، ایک تو دھندا نہیں ہے اوپر سے۔ ارے بھائی دھندا نہیں ہے تو موڈ تو اچھا رکھو، غصے سے اگر دھندا ہوتا ہو تو سارے غصے میں جاؤ مارکیٹ میں، کون منع کر رہا ہے؟ کب کون کہتے ہیں غصے سے دھندا ہوتا ہے؟ کون کہتے ہیں غصے سے کاروبار ہوتا ہے؟ بلکہ نا اتفاقی کی پہلی نحوست یہ ہے کہ اللہ برکت چھین لیتا ہے۔ جب بھی آپ کے پارٹنر میں، آپ کے گھر میں، آپس میں جس طرح یہ نا اتفاقی جب آتی ہے نا، چاہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، خاندان میں، گھر میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، نا اتفاقی کا آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے گا کہ اللہ پاک برکت چھین لیتا ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے، بندہ روتا رہے۔ اب دیکھیے کتنے مل کر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک انڈرسٹینڈنگ، محبت، پیار اور اتفاق سے الگ ہونا، بعض اوقات یہ نوبت کئیوں کی آتی ہے۔ میں دنیا بھر میں میرے ساتھ اسلام بھائی رابطے میں جہاں جہاں رہتے ہیں اور مل کر کاروبار کرتے ہیں، آگے جا کے کاروبار الگ کر دیتے ہیں۔ اس کوئی دیکھیں، محبت اور پیار اتفاق سے کاروبار الگ ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ کاروبار کرتے ہیں، پارٹنر الگ ہو جاتے ہیں، بھائی الگ ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے الگ ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں، ٹھیک ہے بیٹا تم یہ کرو، میں یہ کرو، ہم یہ کرتے ہیں، یہ کرو، آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی اور کسی کے ساتھ اس طرح زیادتی اور ظلم نہیں ہو رہا ہوتا، تو ڈیفینیٹلی یہ تو دس از اے پارٹ آف ورک، پارٹ آف بزنس، اور یہ ورلڈ وائڈ ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، مگر سازشیں، چالاکیاں، نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے، اس سے تو کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، برکتیں چلی جاتی ہیں، گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ اپنے اندر ہمیں قوت برداشت پیدا کرنی ہے، اس کے لیے بہترین فارمولہ ہے، میں آپ کو بتاؤں بہترین فارمولہ ہے، اب مسکرانا سیکھ لو، بہترین فارمولہ ہے۔ مسکراتا شخص کم لڑے گا، بلکہ حیرت ہو کہ یار یہ لڑ پڑا۔ چند دیکھو، میں سب کو نہیں، سب کا یہاں داخلہ دے ہی نہیں سکتا، میں چند ایک کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک اسلام بھائی جس کا مجھے یاد ابھی میں جس کا نام میرے ذہن میں، اگر کوئی مجھے آ کر کہہ دے نا یہ لڑ پڑا، کوئی کہہ دے یہ لڑ پڑا منہ سے، تو میں فوراً کہہ دوں گا قصور تمہارا ہی ہوگا۔ ایک مبالغہ کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں اس کو برف کی لادی آگ کیسے لگ گئی، برف کی سیل میں آگ لگی کیسے؟ تم نے ایسا کیا کرا؟ برف کی سیل پہ بھی تم نے ڈالا ہوگا پیٹرول، پیٹرول بھی اتنا ڈالا ہوگا کہ تھوڑی بہت آگ لی پھر بھی بجھ گئی ہوگی۔ یعنی میں اس کو جانتا ہوں نا، وہ لڑے گا ہی نہیں، وہ لڑنے والا آئٹم ہی نہیں ہے، وہ اس پہ لڑائی کا سافٹ ویئر ہی نہیں ہے، اور اتنا پرانا موبائل ہے کہ اس پہ نیا اس پہ سافٹ ویئر آ بھی نہیں سکتا، انٹرنیٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو سافٹ ویئر کہاں سے آئے گا؟ اب ایسے کتنے ہاں بات دیکھو، غصہ، غیرت، جذبات اٹھتے ہیں اللہ کی نافرمانی دیکھ کر، گناہ دیکھ کر، بے شرمی دیکھ کر، بے غیرتی دیکھ کر، بے حیائی دیکھ کر۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر وہ برائی کو دیکھتے اس کو نہ ختم کر پاتے تو جوش میں، جذبے میں ان کی پیشاب خون آ جاتا تھا۔ ماں باپ کے معاملے میں، بیوی بچوں کے معاملے، اولاد کے معاملے، نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کی صورت میں غیرت کا آنا اور اس طرح کی چیزوں کا آنا، یہ تو اچھی علامت ہے، مگر اس میں بھی کوئی ماردہ تھوڑی کرے گا، لڑائی جھگڑا تھوڑی کرے گا۔ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر اور اس سے اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا وہ خود اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ یہ تو نیکی کی دعوت نہ ہوئی۔ تو یوں اپنی زندگی کے اندر ہم نے برداشت پیدا کرنا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی نے تھپڑ مار دی، امام اعظم کی تھپڑ مار دی، اب آپ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ امام اعظم ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے
اس تھپڑ مارنے کا کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھے کو مقام و مرتبہ دیا تو تجھے جنت میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے برداشت۔ ایسا تو مالک بھی دینار کا واقعہ، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے گھر کے ساتھ غیر مسلم کا گھر تھا اور وہ گندگی آپ کے گھر میں پھینکتا تھا۔ تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ میرے گھر سے یہ جو آپ کو گندگی گرتی ہے آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کیا غصہ آتا ہے، ضبط کر لیتا ہوں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ میں کہ بولا میں نے کچھ رکھا ہوا ہے، میں صفائی کر لیتا ہوں۔ تو آپ کو یوں غصہ نہیں آتا؟ کہنے لگا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پینے والے یعنی کہ ضبط کرنے والے، والعافین عن الناس لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، نیکوکار اللہ کو پسند ہے۔ وہ اتنا متاثر ہوا، کہا کہ یہ آپ کا دین ہے اور یہ آپ کی قرآن اور قرآن کے ذریعے تربیت ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، یا تو اپنا سگا بھائی اپنے سے لڑ پڑتا ہے۔ یعنی آپ سوچ دے، اپروچ دیکھیں نا۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوہے تھے، کسی نے کہا تو بلیاں پاڑ لیں، تو کہا کہ یہ بلیاں پاڑ لو تو چوہے کہا جائیں گا، پڑوسی گھر میں، بولے میرے گھر میں صحیح ہے بھائی۔ اپروچ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپروچ دیکھیں، اپروچ کیسی ہے۔ اسی طرح ملازمین کے ساتھ اپروچ، کہ کئی غلاموں کے ہر احکام نوکروں پر نہیں آتے، لیکن کئی ملازمین جو غلاموں کے احکام و غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو نوکروں پر ملازمین پر آتی ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کھانا پینا، ہمدردی، خیر خواہی کا سلوک کرنا، یہ ہمیں فائدہ دے گا، ثواب بھی تو دلاتا ہے نا۔ تو یوں اللہ پاک ہم سب کو برداشت کی قوت عطا کرے، صبر کی قوت عطا کرے، ہمت عطا کرے۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک اچھا ماحول دے۔ یہ سب اچھے ماحول میں ملے گا۔ لڑائی جھگڑے والوں میں رہیں گے، لڑائی جھگڑا۔ اچھا والد صاحب کو بیٹا دیکھے گا کہ بابیوں کاروبار، تو وہ بھی اسی طرح کاروبار کرے گا۔ مگر ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اپنے گھر میں بھی اچھا ماحول رکھیں۔ اب یہاں سے اب تھکے ہوئے آئیں گے، جاگ جاگ کر آ رہے ہیں، اب جاگ جاگ کر جائیں گے، تو جاتے ہی پھر آپ پھٹنا نہیں، تم کو نہیں پتا میرے کو کتنے، تو وہ بولے مجھے نہیں پتا۔ آپ جب اس کو بولو گے آپ کو کیا پتا کہ میں کتنا تھکا، تو اس کو واقعی نہیں پتا۔ اس کو کیا پتا کہ آپ کتنا تھک کر آئے ہو؟ آپ تو رات کو نکلے اور ابھی گئے ہو، تو اس کو تھوڑی پتا ہے۔ لیکن آپ کہاں سے ہو کر کہاں آئے ہو یہ بتائیے کہ میں اللہ کی راہ میں سفر کر کر آیا ہوں، الحمدللہ میرا کردار اور میرا مزاج بدلا ہوا ہے۔ اگر میں گرم تھا تو نرم ہو کر آیا ہوں، ٹھنڈا ہو کر آیا ہوں، اور مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ بیجا غصے کی عادت اور چڑچڑاپن اور لڑائی جھگڑا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ قوت برداشت، سمجھانا، نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دیں، اگر ظلم ہو تو صبر کرے، برداشت کرے، دعا دے اللہ بخیر، اور نہ کسی پر ظلم کریں، کسی پر ظلم بھی نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور یہ ڈریں اس چیز سے کہ قیامت کے دن ہم سے کن کن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ہمارے اپنے گھر میں دیکھیں، بچوں کے تعلق سے، بھائی بہنوں کے تعلق سے، بیوی بچوں کے تعلق سے، فیملی ممبر کے تعلق سے، نوکر چاکر کے تعلق سے، جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، سب کے تعلق سے دیکھیں قیامت کے دن مجھے کن کن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اور میں قیامت کے دن سرخرو ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں گا۔ کہیں کو گھر کا فرد ہی میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے، میرا ملازم ہی میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے، میرا کوئی رشتہ دار، میرے کو اس طرح آس پاس والے، جان پہچان والے، آس پڑوس والے میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے۔ تو یوں سب کے ساتھ یہ چیزیں حسن اخلاق پیدا کرتی ہیں، اور پھر یہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ تربیت سے یہ سارا ماحول سیٹ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے امیل سنت کے مدنی مذاکروں میں، بیان میں، مدنی مشوروں میں دیکھا ہے آپ اسی طرح تربیت فرماتے ہیں اور ضبط کا درس دیتے ہیں، برداشت کا درس دیتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اندر یہ ہو تاکہ اس سے بندہ غیبت سے بچتا ہے، چگلی سے بچتا ہے، بدگمانی سے بچتا ہے، حسد سے بچتا ہے، ورنہ غصے کی وجہ سے 100 قسم کی گندی بیماریوں میں پڑ جاتا ہے، اور پھر ہائپر ٹینشن الگ، فالج کا اٹیک الگ، غصہ آ جائے تو بلڈ پریشر الگ، اور پتہ نہیں طرح طرح کی بیماری الگ، پھر ڈاکٹر الگ، وہ ایک الگ ہے۔ آپ بولے دھندا ہے نہیں، بیمار بھی ہو گیا۔ ہم نے تو پہلے سمجھایا تھا بھیا مسکراتے رہو، مسکرانا نبی پاک کی سنت ہے۔
موقع محل کے مطابق مسکراتے رہیں، چہرے پر اسمائل رکھیں، اسمائلنگ فیس رکھیں، آپ کہہ کر بات کریں، جی کہہ کر بات کریں، تو تڑاں کا مزاج ختم کر دیں، مسکرانے کی اپنی عادت بنائیں، نہ فرق پڑے تو کہیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تھوڑے دن لوگوں کو حیرت ہوگی، اللہ پاک خیر کرے تب بھی تو صحیح ہے یہ حضرت مسکرا رہے ہیں. ہاں یہ تھوڑا دن لگے گا، لوگوں کو تھوڑی سی حیرت ہوگی یہ مسکرا رہے ہیں، تو آپ بولے پریکٹس کر رہا ہوں مسکرانے کی. آپ رو گے تو ہر کوئی روئے گا نہیں، لیکن جب آپ مسکراؤ گے تو سب مسکراتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہے، جب بھی آپ مسکرائیں گے نا، مسکراہٹ کی یہ ایک ہے، خوف خدا میں رونے کی اپنی برکت ہے اور اللہ نصیب کرے، لیکن حسب حال بر وقت اچھے ماحول کے مطلب مسکرانا. آپ جیسے مسکرائیں، آپ گھر میں مسکراتے ہوئے ہیں، گھر کا ماحول نہ بدلے تو کہیے گا، آپ خوش رہنا شروع کر دیں گے، بیماریاں پریشانیاں نیچے آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو اچھا لگے گا کہ یار اچھا ہو رہا ہے. کھڈے وڈے دیکھ کر بھی غصہ نہیں آئے گا. ہاں صحیح بات ہے، ورنہ تو ایک کھڈا آتا ہے تو اپنا دماغ گھوم جاتا ہے. جمپ خراب ہوئے کہ نہ ہوئے موٹر سائیکل، اپنا دماغ خراب ہو جاتا ہے. لیکن جب برداشت آیا کیا کر سکتے ہیں. اب یار عجیب کھڈے ہیں، کس کو سنایا، جس کو بھرنا تو اس کو پتا چلا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، کس سے فرمایا آپ نے. آپ کے فرمان کا کسی پر بھی اثر نہیں پڑے گا، ہاں آپ پر پڑے گا. اب غصہ آ جائے گا، پھر کسی کو ٹھوک دو گے غصے میں ہی، تو یہ اپنا ہی نقصان ہے. گھر میں جاؤ گے تو بھی غصہ ہی ہوگا، اپنا ہی نقصان ہے. پانی کسی نے اڑا دیا، وہ اڑا کر چلا گیا، اب آپ بول کس کو رہے ہو، صحیح بتاؤ آپ کس کو بول رہے ہو. اس کو وہ سنی نہیں ہے، تو چلا گیا گاڑی وہ شیشے پیچھے چڑھا کر، اب بول کس کو رہے ہو. نہ بولے، برداشت کرے، صبر کرے، ثواب کمائے. سیدھی سی بات ہے یار. اگر بولنا ہے تو نرمی سے، پیار محبت. یار آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں نا، وہ بھی معافی مانگ لے گا. ایک شخص انٹرویو دینے کے لیے آیا آفس میں، انٹرویو دینے کے لیے نا، اب تیار ہو، اب انٹرویو دینا تو نوکری چاہیے تھی. تو انٹرویو جیسے دینے کے لیے آیا تو ایک شخص ویسے ہی سیڑھی لگا کر کلر کر رہا تھا آفس کے اندر. تو جیسے ہی وہ سیڑھی سے یوں نکلا تو ادھر دیوار سے کلر لگ گیا. اب شرٹ پہ کلر لگ گیا نا اس کے، اب وہ تو اس کو تو دماغ خراب ہو گیا کہ میں اب انٹرویو، اب یہ آفس میں آ کر میرے کو انٹرویو دینا ہے اور یہ کلر لگ گیا، اب یہ شرٹ کے ساتھ میں آفس میں جاؤں کیسے انٹرویو دوں. اب اس کو غصہ آ گیا، بدتمیز آدمی ہو، تمیز نہیں ہے، یہ کوئی جگہ ہے کلر کرنے کی. اب یہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا. وہ اوپر بالٹی لے کر کلر کر رہا ہے اور یہ اوپر سے اس کو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. اب وہ بھی، اس کی بھی عجیب گھمی ہوئی تھی، پتہ نہیں پیسے ویسے نہیں ملے تھے شاید اس کو، تو وہ اس کی بھی گھومی ہوئی تھی. بولا شرٹ خراب کر دے، کیسے جاؤں، اس سے بالٹی گرا لے تو پورا خراب، اب کر لے. اس کو بھی غصہ آ گیا، اس سے بالٹی پھینک دی. تو اس کو کیا ملا، جو اپنے میموری آلے جو مالو دیو پورو دیو، آلے جو مالو دیو. ستیاناش ہوا تھا، اب ہو گیا سوا ستیاناش. تو قوت برداشت. اب ہو گیا شرٹ خراب، اب اس کو بولنے سے شرٹ صحیح نہیں ہو جائے گا. اندر جا کر کہہ دیتا سر وہ آپ کے آفس سے ہی کلر لگ گیا تو سوری کر کے آ جاتا، لیکن نہیں اس کے پر چڑھائی کر رہا ہے، اس کے پر ڈال دی بالٹی. لے بھائی تو لے لے اور لے اتنے سے کیا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرمائے.